قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباب سجود السهو وغيره سہو کے سجدوں اور دوسرے قسم کے سجدوں کا بیان، یعنی سجدہ تلاوت، سجدہ شکر۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سجود کی اضافت سہو کی طرف ہے۔ سجود السہو، سہو کا سجدہ، یعنی وہ سجدہ جس کا سبب سہو ہو، نماز میں سہو ہو جائے، نسیان ہو جائے، زیادتی کے ذریعے یا نقصان کے ذریعے۔ اگر سہون و نسیانن کوئی عمل نماز میں سرزد ہو جائے تو اس کے سبب سجدے کا بیان ہے اس میں۔ تو گویا کہ سجدے کی اضافت سبب کی طرف ہوئی، اضافت الشیء الی سببہ، سجدے کا سبب کیا ہے؟ سہو۔ گویا یہ اضافت لام کے معنی ہے، یعنی سجود للسہو، سہو کی وجہ سے یہ سجدہ۔ وغیرہ میں تلاوت، سجدہ تلاوت کا بھی بیان آئے گا، کچھ حدیثیں لائے ہیں اس باب میں، اور سجدہ شکر کا بھی بیان ہے۔ سہو جیسا کہ ہم جانتے ہیں نسیان کو کہتے ہیں، غفلت کی بنیاد پر، نسیان کے سبب کوئی عمل سرزد ہو جائے نماز کے اندر، کوئی چیز آدمی بھول جائے، کسی رکعت کا اضافہ ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے۔ علامہ ابن الاسیر جزری بڑے لغوی، بڑے محدث اور بڑے مورخ گزرے ہیں۔ غریب الالفاظ کی شرح میں ان کی بڑی بارکۃ اللہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سہو کا صلہ اگر فی آئے، السہو فی الشیء، کسی چیز کے اندر سہو ہونا مطلب نسیان اور غفلت ہونا، اور السہو عن الشیء، ان جب صلہ آ جائے گا تو جان بوجھ کر کے غفلت برتنا، جیسے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، عن آیا ہے یہاں پر، جو علم کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے، یعنی جان بوجھ کر اپنی نمازوں سے غفلت کرتے، ان کے لیے ویل۔ تو بہرحال السہو فی الصلاۃ یعنی نسیان، ذہول اور غفلت کی وجہ سے کسی عمل کی زیادتی یا کمی کا سرزد ہونا، لیکن سہو عن الشیء اگر ہو، عن صلہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو علم کے باوجود چھوڑنا۔ بہرحال یہاں مراد سجدہ سہو سے یا سجود السہو سے وہ دو سجدے ہیں جو ایک مصلی اپنی نماز میں پائے جانے والے خلل کی تلافی کے لیے کرتا ہے، جو بوجہ نقصان یا اضافے کے اس کی نماز میں پایا جاتا ہے۔ نماز میں اگر کسی طرح کی زیادتی ہو گئی یا کمی ہو گئی یا رکعتوں کی تعداد میں شک ہے، تو یہ سب جو خلل نماز کے اندر واقع ہوتا ہے، اس خلل اور اس نقص کی پورتی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے جو دو سجدے مصلی کرتا ہے اس کو ہم سجود السہو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں 5 حدیثیں آئی ہیں اس باب کے اندر، کل 5 حدیثیں ہیں سجدہ سہو کے باب میں۔ حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن اہم حدیثیں جن پر مسائل کی اصل بنیاد ہے وہ 5 چیز ہے، اور الحمدللہ وہ 5 چیزیں، 5 حدیثیں یہاں مؤلف لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن بحینہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ابو سعید خدری سے ہے، عمران ابن حسین سے ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ سمجھ لیں کہ نماز میں زیادتی یا کمی، یہ نسیان جو ہے جس سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا، نسیان لا یعصم منہ انسان، جس سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا، اور خاص کر نماز جیسی عبادت جس کے اندر قیام، رکوع، سجدے، کئی طرح کے اعمال ہیں، اس کی عبادت عظیمہ کے اندر سہو کا واقع ہونا ایک طرح سے یقینی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ واقع ہوا ہے۔ تو در حقیقت
یہ سجدہ سہو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ نماز میں ہونے والی کمی کی یہ تلافی بھی کرتا ہے، نقص کی پورتی بھی کرتا ہے، اور شیطان کی تذلیل کا باعث بھی ہے کہ جس نے ہماری نماز کو ہم پر خراب کرنا چاہا، اللہ کی شریعت میں ہمارے لیے اس کمی کی تلافی دے دی گئی 2 سجدے کے ذریعے۔ اس طریقے سے ہماری عبادت مکمل ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے انشاءاللہ، اور شیطان کو ذلت و رسوائی ملتی ہے۔ تو یہ ایک سجدہ سہو کی جو مشروعیت ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اس امت پر عظیم احسان ہے۔ اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں جو اس باب کے اندر ہے۔ پہلی حدیث جو صاحب کتاب اس میں لے کر آئے ہیں، عبداللہ ابن بحینہ، عبداللہ کے والد کا نام تھا مالک اور ماں کا نام تھا بحینہ، یا انہوں نے ذکر کیا عبداللہ ابن بحینہ، اب بن کے ساتھ بھی لکھ سکتے تھے، ابن کے ساتھ بھی لکھ سکتے تھے، مسئلہ نہیں ہے۔ بحینہ بہرحال یہاں اس کی ماں کا نام ذکر کیا، اور کہیں پر عبداللہ بن مالک ابن بحینہ آتا ہے الف کے ساتھ، دوسرا بن جو ہوتا ہے وہ الف کے ساتھ آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ابن جو ہے الف کے ساتھ ابن، یہ عبداللہ سے بدل ہے، یعنی عبداللہ کے والد مالک ہیں اور عبداللہ کی ماں بحینہ ہے، تو اس لیے بن اور ابن میں فرق کیا جاتا ہے، عبداللہ بن مالک ابن بحینہ۔ لیکن صرف عبداللہ بن بحینہ ہو یا عبداللہ بن مالک ہو تو کوئی پرابلم نہیں، واضح ہے بات۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس۔ پہلی روایت سبعہ کی ہے اور بخاری کا لفظ ہے، اور دوسری روایت عبداللہ ابن بحینہ ہی کی ہے جس میں مسلم کے الفاظ کا اضافہ ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ درس شرح میں ذکر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن بحینہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، فقام فی الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے، ولم یجلس، اور تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، پہلی 2 رکعت کے بعد آپ اٹھ گئے بغیر تشہد اول میں بیٹھے ہوئے، ولم یجلس، فقام الناس معہ، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر امام کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی ہو، اس وقت لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ صاحب یہ محل تشہد ہے تو ہم تحیات پڑھ کے اٹھے تو جائز نہیں ہوگا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا آپ اٹھ جائیے، خاص کر کے جب کہ تشہد اول جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور زمانہ نزول وحی میں تو صحابہ کرام کے لیے اقتدا کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، ممکن ہے کہ سمجھا ہو کہ تشہد کی مشروعیت ختم ہو گئی ہے اول کی، یا کچھ اور سمجھا ہو، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ کرام نے بغیر سبحان اللہ کہے ہوئے وہ لوگ بھی اٹھ گئے، صحابہ بھی اٹھ گئے، فقام الناس معہ، حتیٰ کہ 2 رکعت پر روایت آ رہی ہے کہ 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا تو لوگوں نے بھی سلام پھیر دیا، جی اس وقت سبحان اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اللہ نے نماز کم کر دی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس لیے وہاں امام کو تنبیہ لوگ نہیں کرتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ یا متنبہ آپ کو نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ لیکن اب جب کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے تو اب تو ظاہر ہے کہ اگر امام بیٹھنے کی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے اور کھڑے ہونے کی جگہ پر بیٹھ رہا ہے تو یقینی ہے کہ وہ سہو کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر نمازیوں کو یاد ہو کہ امام بیٹھ رہا ہے قیام کی جگہ پر اور قیام کر رہا ہے بیٹھنے کی جگہ پر، تو ضروری ہے کہ مقتدی اس کی تنبیہ کرے، اس کو متنبہ کرے، سبحان اللہ کہہ کے اس کو یاد دلائے۔ ضمنی بات شرح کرتے ہوئے آگے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت میں اٹھ گئے اور تحیات کے لیے نہیں بیٹھے، چنانچہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتیٰ اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز مکمل کی، وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگوں کو آپ کی تسلیم کا انتظار تھا کہ آپ قائم آئے سلام پھیریں گے، کب بڑا تو آپ نے تکبیر کہی، درا حالے کے وہو جالس، درا حالے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جملہ حالیہ ہے کبڑا سے، یعنی تکبیر بیٹھے بیٹھے کہی، وسجد سجدتین، آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے تحیات چھوڑ دیا، لہذا سجدہ سجدتین قبل ان یسلم، سلام
دائیں بائیں پھیرنے سے قبل آپ نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہہ کر 2 سجدہ کیا. کبڑا وہو جالس، درا حالے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تکبیر کا، یعنی بیٹھے ہوئی حالت میں، حالت جلوس میں آپ نے تکبیر کہی اور 2 سجدہ کیا. قبل ان یسلم، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، پھر آپ نے سلام پھیرا. یہ سبعہ کی روایت ہے، بخاری کا لفظ ہے. مسلم کی روایت میں ہے یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس وسجد الناس معہ. یہ روایت کیوں لے کر کے آئے مسلم کی، یہ جملہ کیوں لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے ہر سجدے میں تکبیر کہی، جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے، جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے، یعنی 2 سجدے میں 4 تکبیر ہوتی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، پھر 2 سجدہ کیے، پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے جھکے، پھر دوسرا سجدہ سے اٹھے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا. تو یہ مسلم کی روایت اس فائدے کو بتانے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ سجدہ سہو کے ہر سجدے میں جانے اور اٹھنے کے وقت میں تکبیر مشروع ہے. تکبیر کرنی ہوگی، تکبیر انتقال جس کو کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے لیے یہ تکبیر کہتے ہیں. صحیح قول میں وہ واجب ہے. وسجد الناس معہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. تو معلوم ہوا کہ اگر امام سے سہو ہو، لوگوں سے سہو نہ ہو، پھر بھی امام کی اقتداء کرنی ہے معمومین کو. لہٰذا اگر امام سے سہو ہوتا ہے تو سہو کے سجدے میں امام کے ساتھ مقتدی پر بھی سجدہ لازم ہے. وسجد الناس معہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مکان ما نسی من الجلوس، یہ جو سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا 2 سجدہ، اور ہر سجدے میں جاتے اٹھتے وقت آپ نے تکبیر کہی تھی، یہ اس جلوس کو بھول جانے کے نتیجے میں تھا جو آپ پر واجب تھا. یعنی جو جلوس آپ کرتے، مکان ما نسی من الجلوس، جو جلوس آپ بھول گئے تھے، یعنی تشہد میں تشہد اول کے لیے بیٹھنا جو بھول گئے تھے، اس کے عوض یہ 2 سجدہ تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سجدہ سہو کا تھا، اور اس سے تحیات میں جلوس کی وجہ، ترک کی وجہ سے جو نقص اور خلل آیا تھا، یہ 2 سجدہ الحمدللہ اس سہو کی یا اس نقص کی تلافی کے لیے. تو یہ 2 فائدہ الحمدللہ اس کے اندر ہے. اور اسی 2 فائدے کی غرض سے شاید حافظ ابن حجر نے مسلم کے الفاظ کی یہ زیادتی یا اضافہ یہاں پر نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہ امام ہر سجدے میں تکبیر کہے، جس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، جبکہ پہلا لفظ اس بات پہ دعوت نہیں کرتا، بخاری کا جو لفظ ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ سجود جو ہے یہ سہو کی وجہ سے خاص ہے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے. غرض یہ کہ حدیث سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر کوئی شخص امام ہو یا منفرد ہو، اگر تشہد اول بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے، تو وہ پلٹے نہیں، اور اس نقص کی تلافی سلام سے قبل 2 سجدے کے ذریعے کرے. یہ مسئلہ معلوم ہوا. اب امام اٹھ چکا ہے اگر مکمل، تب تو خیر نہ بیٹھے، لیکن اگر اٹھنا چاہ رہا ہے یا اٹھنے سے قریب ہے یا بیٹھنے سے قریب ہے، لیکن اگر کسی نے پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیا اور اس کو بھی یاد بات آ گئی، یا 2 آدمی نے، 3 آدمی نے، کئی لوگوں نے سبحان اللہ کہہ کر کے اس کی تنبیہ کر دی، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے. لیکن اگر مکمل اٹھ چکا ہے تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کرے، جیسا کہ مسئلہ آئے گا. تو آدمی اگر تشہد چھوڑ کر کے اٹھ گیا ہے اور پورا کھڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ نہ پلٹے، یعنی تحیات کے لیے، اور آخر میں سلام سے قبل 2 سجدہ ہو کر لے، کیونکہ اب وہ ایک دوسرے رکن میں منتقل ہو چکا ہے. قیام جو ایک رکن ہے تیسری رکعت کا، اس میں وہ اس کی طرف وہ منتقل ہو چکا ہے. لیکن اگر اٹھنے سے قبل یاد آ جائے، ابھی زانو اس کا پنڈلی سے اٹھا ہی تھا، یا زمین چھوڑ کر کے وہ اٹھ رہا تھا، کسی نے سبحان اللہ کہا، اس کے بعد اگر وہ بیٹھ گیا تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے اور تشہد کرنا چاہیے. اب یہاں اختلاف ہے علماء کا کہ اب ایسی صورت میں وہ تشہد کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بعض علماء نے کہا کہ تشہد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے تشہد ادا کر دیا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ اٹھ چکا تھا بیٹھنے کی جگہ پر، لہٰذا ایک عمل اس نے جہاں بیٹھنا تھا اس کے خلاف اس نے کیا. لہٰذا صحیح قول یہ ہے کہ اگر وہ اٹھ رہا تھا اور تب کسی نے یاد دلایا تو وہ بیٹھے، تحیات پڑھے، اور پھر آخر میں 2 سلام کرے. انشاءاللہ اس کا بیان حدیث کے اندر آئے گا. تو یہ واجب کی تلافی اس کے ذریعے ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر رکن چھوٹ جائے تو پھر رکن کو ادا کرے اور سجدہ سہو کرے.
لیکن سنن فعلیہ یا سنن قولیہ جیسے کہ دعائے استفتاح ہے یا تعوذ ہے یا اسی طریقہ سے اور بھی یہ سنت ہے، اگر یہ سنت قولیہ یا فعلیہ اگر نماز میں چھوٹتی ہے تو راجع یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ سنن کے ترک کے اوپر یا قرأت جہریہ کرنی تھی سری کر دی، یا سری نماز کے اندر جہری قرأت کر دی تو کوئی سجدہ سہو اس کے اوپر نہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر امام سے اگر سہو ہے تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ امام کی پیروی کرے، لہذا اگر امام تشہد اول چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، بیٹھا نہیں ہے، تو ماموم کو کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ تحیات پڑھ کے اٹھے اور تب امام کی پیروی کرے، ورنہ معلوم ہوا کہ امام تب تک رکوع میں جا چکا ہے، تیسری رکعت ایسے بھی اس کی چھوٹ جائے گی۔ اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا اور ابھی بھی کہا کہ تشہد اول واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو چھوڑ دیا سہون تو سجدہ سہو سے کام چلا لیا، لیکن اگر رکن ہوتا تو رکن سجدہ سہو سے پورا نہیں ہوتا، رکن کو ادا کرنا پڑتا ہے اور پھر الگ سے سجدہ سہو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو اس میں معلوم یہ ہوئی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو ہوا، اور بحیثیت بشر نسیان انسان کی طبیعت اور فطرت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود کی روایت آئے گی کہ آپ نے فرمایا انسا کما تنسون انما انا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، اے لوگو میں بھی تمہاری طریقے سے بشر ہی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو، لہذا اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ کچھ لوگ بھولے پن میں یہ کہہ سکتے ہیں یا حماقت میں یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو حماقت بھی کہہ لیجیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بھول چک طاری ہو نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کے آپ کو بھلواتا تھا تاکہ امت کے لیے سنت اور شریعت اور قانون آپ کے ذریعے ملے امت کو۔ ارے بھائی یہ بات اگر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے بھی امت کو معلوم ہوتا کہ بھائی اگر کوئی تشہد اول چھوڑ کے اٹھ جائے تو اس پر تشہد سلام سے قبل 2 سجدہ سہو کے واجب ہے۔ تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں تھے یا بھلائے نہیں جاتے تھے یا بھولنا آپ کی صفت نہیں تھی، آپ عام انسانوں سے ہٹ کے ایک خاص چیز تھے، آپ بھلا کیسے بھول سکتے تھے؟ ارے نہ بھولنا جس کی صفت ہے وہ رب ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ ان ربی لا یضل ولا یشقی ولا ینسا، ان ربی لا یضل ولا ینسا، نہ وہ ناواقف ہے کسی چیز سے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بشر ہوں، باقتضاء بشریت بمقتضاء بشریت میں بھولتا ہوں، لہذا بھولنے کی وجہ بشریت تھی آپ کی۔ جی ٹھیک ہے، اس سے امت کو فائدہ ملا کہ آپ بھولے تو شریعت کا رول آیا، لیکن یہ سمجھنا کہ آپ سے بھول چک نہیں ہو سکتی تھی، آپ اس سے ماوراء کوئی چیز تھے، یہ بات غلط ہے۔ اس سلسلے میں امام مالک کی ایک قول ہے، انی لانسا او انسا لاسنہ، یہ امام مالک کا قول ہے۔ جی یہ حدیث نہیں، جی یہ حدیث نہیں کہ میں البتہ بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں تاکہ قانون شریعت تم کو دے سکوں، یہ قول ہے امام مالک کا، حدیث کی حیثیت سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جیسا کہ حفاظ حدیث نے کہا ہے، خود علامہ ابن عبد البر جو مالکی ہے، علامہ عراقی، اسی طریقے سے ابن حجر عسقلانی وغیرہ سب نے کہا کہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع اور منقطع کلام ہے یہ۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیحین میں ہے کہ اے لوگوں میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، میں بشر ہوں، یہاں آپ نے بتایا کہ آپ بھولتے اس لیے ہیں کہ آپ بشر ہیں، نہ اس لیے آپ بھولتے ہیں کہ شریعت کا قانون اس کے ذریعے آپ امت کو دیں۔ امت کو قانون شریعت اور طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، بیانات کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ بھولتے تھے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ چلیے ایک حدیث ہم نے پڑھی عبداللہ ابن بحینہ کی، جس میں ہم نے پڑھا کہ نماز میں اگر نقص ہو جائے، واجب کا ترک ہو جائے، تشہد اول چھوڑ کے آدمی بھول کر کے اٹھ جائے، یا مقتدی اس کو یاد دلائے درحالے کہ وہ اٹھ چکا تھا یا اٹھنے کے قریب تھا، تو اس کو اگر یاد دلایا جائے، سبحان اللہ کے ذریعے تذکیر کی جائے، تو بیٹھ جائے، تحیات پڑھے، اور پھر بعد میں سلام سے قبل وہ 2 سجدہ بھی کر لیں۔ اور اگر پورے طریقے سے کھڑا ہو گیا ہے تو مقتدیوں کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے اور سجدہ سہو قبل السلام کرنا چاہیے، یہاں قبل السلام یاد رکھیے۔ آگے روایت دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی رکعتین ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد
فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقله الله ذلك. یہ سب جو کئی الفاظ لے کر آئے ہیں فی روایت لمسلم ولأبی داود وہی فی الصحیحین وفی روایت لہ، اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے بہت زیادہ طرق ہیں اور ہر طریق میں کچھ نہ کچھ الفاظ کی کمی اور بیشی ہے جو راویوں کی اختلاف کے نتیجے میں ہے۔ بہرحال یہ حدیث ذو الیدین کے نام سے مشہور ہے، جس میں 2 رکعت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیرا تھا، اس گمان کی بنیاد پر کہ آپ نے نماز مکمل کر لی۔ مشہور حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یا پڑھائی احدی صلاۃ العشی، زوال کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یا زوال کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر صادق تک کے وقت کو عشی کہتے ہیں، اور زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو غدا کہتے ہیں یا غدوہ کہتے ہیں، اور زوال کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اور صحیح یہ ہے کہ طلوع صبح صادق تک عشی یا عشاء، اندھیرا۔ تو بہرحال 2 نماز تھی، 4 رکعت والی نماز ہے تو ظاہر ہے کہ کون نماز ہو سکتی ہے؟ ظہر کی اور عصر کی، کہتے ہیں احدی صلاۃ العشی، زوال کے بعد کی 4 رکعتوں والی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، رکعت ہے، اس پر 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیرا، جس کو یہاں واضح کیا کہ فی روایت لمسلم، مسلم کی ایک روایت میں کہ صلاۃ العصر۔ اچھا، بخاری میں یہ لفظ ایک جگہ آیا ہے، اس کے اندر صلاۃ الظہر ہے، اب بعض روایت میں شک ہے کہ دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہو سکتی ہے، تو ممکن ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہی شک لاحق ہوا ہو اور انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ بیان کیے ہوں، یا ہو سکتا ہے ان سے روایت کرنے والے ابن سیرین ہیں ان سے شک ہوا ہو، یا ان میں کے بعد کسی اور راوی سے شک ہو۔ بہرحال چونکہ نماز دونوں ہی زوال کے بعد کی ہے اور دونوں ہی 4 رکعت والی نماز ظہر ہو چاہے عصر ہو، تو الحمدللہ اس اختلاف سے اصل مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہتے کہ زوال کے بعد پڑھی جانے والی 4 رکعتوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، ظہر رہی ہو یا عصر رہی ہو، جیسا کہ وضاحت ہے، بعض روایت میں کہ ظہر ہے، بعض روایت میں کہ وہ عصر ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، اور ایک لکڑی، موٹی لکڑی، خشوہ غلیظہ، موٹی لکڑی، اور کہا گیا ہے بعض روایت میں ہے کہ کھجور کا تنا تھا جو مسجد کے آگے قبلے کی دیوار کی طرف گڑا ہوا تھا، اس پر آپ جا کر کے آپ نے ٹیک لگایا، ہاتھ رکھا، ٹیک لگایا۔ فوضع یدہ علیہا، اس لکڑی کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، اس پر ٹیک لگایا آپ نے۔ اور قوم میں یعنی نمازیوں میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی، جو جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے، لیکن فہاب ان یکلمہ، ان لوگوں پر ہیبت طاری تھی کہ وہ گفتگو کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت معروف تھے اور بہت باہیبت تھے، جی، کوئی آنکھ ملا نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتا تھا۔ جو خشیت یا جو خوف کسی کی تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے، جو خشیت یا جو خوف کسی کی تعظیم، کسی کے مقام، مرتبے، صاحب علم، صاحب تقویٰ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے جو خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو ہیبت کہتے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ آدمی باروب ہو، باہیبت ہو، اور جتنا جس کے متعلق علم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا ذی علم ہے، کتنا بڑا علامہ ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے کتنے مؤدب ہو کر کے لوگ بولتے تھے، آہستہ سے بولتے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر بھی یہی حال تھا، شیخ ابن عثیمین کے اندر کے یہاں بھی یہی حال تھا۔ جو جتنے بڑے عالم ہوتے ہیں، لوگ ان کے شاگرد ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں تو ہیبت زدہ رہتے ہیں، اور بہت سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، یا یہ ہے کہ احتیاط کرتے ہیں، خاموشی کو بولنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال
تو یہ حیبت تھی، فہابا یعنی خشیہ، وہ خشیت جو اعظام اور اجلال اور اکرام کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو بہرحال حیبت کی وجہ سے ان لوگوں نے کلام نہیں کیا، 2 رکعت پر سلام پھیرا، مسجد کے سامنے جو قبلے کی دیوار میں جو لکڑی تھی اس پر جا کے ٹیک لگایا۔ ابو بکر عمر مجلس میں موجود ہے لیکن حیبت سے کلام نہیں کر رہے ہیں، اور جو جلد باز لوگ تھے جو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور رہیں گے، تو یہ جلد باز لوگ نکل گئے یہ کہتے ہوئے کہ نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی۔ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مجلس میں تھا جو بھی بیٹھا تھا، بیٹھنے والے لوگوں میں تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل یدین کہتے تھے۔ یدعوہ کا مفعول ہے، یا بعض روایتیں یقال لہ ذل یدین، جس کو ذل یدین کہتے تھے۔ یہ ذل یدین جو اس کا لقب تھا، یہ بندہ ذل یدین جس کو خرباق سلمی جس کا نام تھا، جی اس نے کہا، اس نے جسارت کی، خرباق نے جس کو ذل یدین کہتے تھے، ہاتھ میں درادی تھی، ہاتھ کچھ لمبے اس کے زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذل یدین کہتے تھے۔ اس نے ہمت جٹائی اور کہا یا رسول اللہ انسیت ام قصرت، کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی؟ آپ نے کہا لم انسا، میں نہیں بھولا، ولم تقصر، اور نہ نماز کم کی گئی۔ یہ لم انسا آپ نے کہا میں نہیں بھولا، یہ غالب گمان کی بنیاد پر، کیونکہ آپ کا غالب گمان یہ تھا کہ ہم نے نماز مکمل کی، لیکن یہ جو کہا ولم تقصر، نماز کم نہیں کی گئی ہے، یہ یقین پر مبنی تھا، کیونکہ 4 رکعت تھی ظہر کی نماز، مدینے میں آ کے ہوئی تھی، 2 سے 4 بنی تھی، لہذا 4 سے 2 ہونے کا، کم کیے جانے کا سوال نہیں تھا۔ تو یہ کہنا کہ نماز کم نہیں کی گئی ہے، ظہر کی یا عصر کی ہو، 4 رکعت وہ تو ہے، یہ تو بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بات تو مبنی پر یقین ہے، لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ لم انسا میں بھولا نہیں ہوں، یہ اپنے گمان غالب کی بنیاد پر کہ آپ نے اپنے حساب سے سمجھا تھا کہ ہم نے نماز مکمل کی ہے، 4 رکعت پڑھا ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ میں بھولا نہیں، اپنے گمان کے حساب سے آپ نے یہ کہا، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے نماز مکمل کی ہے، 4 کی 4 پڑھی۔ تو جب آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے یا کم کی گئی ہے، تب ذل یدین نے سمجھ لیا کہ جب نماز کم ہوئی نہیں ہے، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور 4 کی 4 ہی ہے، تو بلا شبہ یہی بات یقینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں، تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ ذل یدین نے کہا بلا، ہاں قد نسیتا، یقیناً آپ بھولے، فصلی رکعتین۔ تو کیا ذل یدین ہی کی بات آپ نے لے کر کے نماز مکمل کر دی، یا آپ نے قوم کی طرف دیکھا؟ روایتوں میں کہ آپ نے ابو بکر عمر کو دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا سر سے، اے نام، ہاں، یعنی صدق ذل یدین، آپ نے کہا صدق ذل یدین، ذل یدین نے کیا سچ کہا؟ قالوا نعم۔ بعض روایت میں نام کا لفظ ہے قالوا نعم، اور بعض میں فاومعوا، سر ہلایا اس بات میں، یعنی نعم میں۔ بہرحال آپ اٹھے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ نماز کے سجدے جیسا یا اس سے لمبا ایک سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سر اٹھایا، پھر آپ نے کبڑا، دوسری تکبیر کہی، پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں ڈالا، پھر آپ نے نماز کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، پھر دائیں بائیں آپ نے سلام پھیرا، ثم رفع راسہ وکبر۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سلام کے بعد کیا۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ ہے، اور لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے یا لایا گیا ہے جو آپ نے سنا، وہ بخاری کا لفظ ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ صلاۃ العصر، ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے صرف ذل یدین کی بات پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اصدق ذل یدین، فاومعوا، تو انہوں نے اشارہ کیا، شاید یہ سمجھ کر کہ یہ لفظ راوی نے بدلا ہو، کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم نماز میں ہیں، نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے اشارہ کیا، گفتگو نہیں کی۔ حالانکہ روایت میں ہے کہ فقالو، انہوں نے کہا زبان سے نعم۔ تو اگر زبان سے بھی کہنے کی نوبت ہے تو نماز کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بات کرے۔ تو اگر نماز کی اصلاح کے لیے نہیں سمجھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھ، امام نے سلام پھیر دیا ہے، تو کہنے والا کہے گا کہ آپ نے 1 رکعت کم پڑھی ہے، 3 ہی رکعت پڑھی ہے۔ دوسرے سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے یا 3 ہی رکعت پڑھی ہے، 1 رکعت آپ نے کم پڑھی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آدمی کہتا ہے تو یہ کلام جو سلام کے بعد ہے، یہ نماز کی تکمیل میں یا نماز کو پہلی پڑھی ہوئی رکعتوں کے اوپر بنا ڈالنے میں اور اس کو کنٹینیو کرنے میں، یا صرف سجدہ سہو کرنے میں، یا چھٹی ہوئی 1 رکعت کو مکمل کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوگا، پھر اثر نو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ کلام مجبوری کی بنیاد پر ہے۔
نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے. وہی فی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ صدق ذو الیدین، یہ لفظ تو صحیح ہے کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں فقالو، صحابہ نے کہا نعم، فقالو نعم، فاومعوا نہیں، اشارہ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ صراحتاً لوگوں نے کہا نعم. اچھا، وفی روایت لہو، کس کی ایک روایت میں ہے، یہاں واضح نہیں کیا، یہ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ لم یسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ نے یقین دلا دیا آپ کو. یہ بڑا گڑبڑ لفظ کر دیا کہ ذو الیدین نے آپ کو یاد دلایا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ ساری بات ہے. اب اس روایت میں یہ کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا مگر کب، جب کہ اللہ نے آپ کو یقین دلایا، یعنی اللہ نے وحی کی کہ واقعی آپ بھولے ہیں، یا لوگوں کے کہنے پر اور لوگوں کی تائید، جو ذو الیدین کی جو لوگوں نے تائید کی، ان تائیدات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یاد دلا دیا اور آپ بھی اندر سے مطمئن ہو گئے کہ ہاں ہم نے 2 ہی رکعت پڑھا ہے. تو وہ سارا کنفیوژن دور ہوا. یہ گویا کہ یقین کی کیفیت اللہ نے پیدا کر دی یا یاد دلا دیا آپ کو، تو آپ نے کیا. یہ ذو الیدین کے کہنے پر یا صحابہ کے کہنے پر نہیں کیا. یہ جو لفظ ہے یہ بڑا گڑبڑ ہے بھائی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ذو الیدین یا لوگوں کی تائید پر نہیں دیا، حالانکہ یہ زیادتی منکر ہے، منکر باطل زیادتی ہے، کیونکہ یہ حدیث ابو داؤد کے الفاظ میں ہے یہ، اور اس کی سند کے اندر محمد بن کثیر نام کا جو شخص ہے وہ منکر روایتیں بیان کیا کرتا ہے، خاص کر کے اوزاعی سے. اس لیے یہ بالکل غلط ہے. حتیٰ یقنہ اللہ کا جو لفظ ہے کہ اللہ نے آپ کو یقین آپ کے دل میں پیدا کر دیا، یعنی وہی آ گئی یا آپ کو یاد دلا دیا اللہ نے، یہ جو بات کہی ہے یہ غلط ہے. ذو الیدین نے کہا، ذو الیدین کی تصدیق صحابہ کرام وہاں جو موجود تھے انہوں نے کی، خاص کر ابو بکر عمر نے جب کہا نام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ جو ہے اس روایت کے اندر ابو ہریرہ کے اس قصے کے اندر جو روایت آئی ہے ابو داؤد میں، محمد بن کثیر ہے، اس نے اوزاعی سے روایت کیا ہے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، ابو سلمہ سے، عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور ان سب نے ابو ہریرہ سے جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں ہے کہ ولم یسجد سجدۃ صاحب، آپ نے سجدے کے سجدے نہیں کیے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو یقین دلا دیا. اس اضافے کے ساتھ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ محمد بن کثیر بن ابی عطا اوزاعی سے خاص کر منکر روایتیں نقل کرتا ہے. بہرحال اس حدیث کی بہت ساری طرق ہے اور اہل علم نے بہت سارے فوائد مستنبط کیے ہیں. بعض لوگوں نے تو الحمدللہ 150 کے قریب اس حدیث سے مسائل اخذ کیے. چلیے صاحب، احدی صلاۃ العشی میں ہم پڑھ چکے کہ عشی یا عشاء، جس کا اصل میں لغوی معنی تو ظلمت کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک، یا زوال شمس سے لے کر صبح کے وقت تک. صحیح ہے کی روایت میں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی یا عصر کی شک کے ساتھ ہے. عرض کیا تھا میں نے کہ بخاری کے ایک لفظ میں ہے الظہر بغیر شک کے، جبکہ مسلم میں ہے عصر. اب یہ اختلاف روات سے ہے، یا ابو ہریرہ سے ہوگا یا ابن سیرین سے ہو، جس سے بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں جو بھول ہوئی ہے، البتہ اس کے بعض عبارتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکڑی کے پاس گئے اور آپ نے ٹیک لگایا تو آپ کے چہرے سے غصے کا اثر ظاہر ہوتا تھا. اب یہ غصہ شاید نماز میں کم ہو جانے کی، نماز کم پڑھنے کے سبب فطری طور پر آپ کے چہرے پر رونما ہوا، یا پہلے سے کوئی معاملہ تھا جس میں جو باعث خلجان تھا، باعث تردد تھا، جو قلب و ذہن میں آپ کے رچا ہوا تھا اور اس میں آپ مشغول تھے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی، اور اس سب کی وجہ سے آپ کے چہرے پر غصے کا اثر تھا. بہرحال کوئی نہ کوئی کیفیت تھی جس کو صحابہ نے محسوس کیا اور آپ کے چہرے سے غصے کا اثر ظاہر ہو رہا تھا. بعض روایتوں میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ جو حدیث ہے اب اس بات کی دلیل ہے کہ امام کسی ایک مقتدی کے قول کی طرف پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا اگر وہ اس کہنے والے کے گمان کے خلاف کر رہا ہے. اگر کسی نے سبحان اللہ کا ایک شخص نے کہا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں 4تھی رکعت کے لیے ٹھیک اٹھ رہا ہوں، تو کیا ایک آدمی کی بات لے گا یا نہیں لے گا؟ کیا ذو الیدین ہی کی بات پر آپ نے اعتبار کیا یا صحابہ کرام سے تائید اور تصدیق لی تب اعتبار کیا؟ تو علماء نے کہا ہے کہ جب تک کہ 2 یا اس سے زیادہ آدمی نہ ہو. اب بعضوں نے کہا کہ اگر ایک شخص نے متنبہ کیا ہے اور امام کا بھی غالب گمان اس کی تائید کر رہا ہو تو ایک شخص کی بات پر بھی وہ اعتبار کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. اور جو اصل باب سے مطابقت جو ہوئی، جو مسئلہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ اگر کوئی شخص نماز مکمل کرنے سے قبل سلام پھیر دیتا ہے
تو گویا کہ ایک نماز میں 2 مرتبہ سلام کی نوبت آئے گی. 1 رکعت پڑھے گا یا 2 رکعت چھٹی ہوئی پڑھے گا, اس کے بعد سلام لے. تو سلام تو پہلے ناقص رکعتوں پڑھ کر اس نے پھیرا ہے, اب پھر مکمل کرنے کے بعد پھیرا. تو جو قبل اتمام صلاۃ اس نے جو سلام پھیرا وہ گویا کہ ایک اضافہ ہوا. لہذا 2 رکعت 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرے یا 3 رکعت پر پڑھے یا مغرب میں 2 پر سلام پھیرے, تو اگر کم پر یا زیادہ رکعتوں پر سلام آدمی پھیرتا ہے تب ایسی صورت میں آدمی سجدہ سہو کب کرے گا؟ بعد السلام. اور بعد السلام جب کرے گا تو 4 سجدے کے لیے تکبیر کہے گا. اب تکبیر کے بعد سجدہ 2 سجدے سہو کے ہو گئے نماز کے سجدوں جیسے یا اس سے زیادہ لمبے. اب پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا دائیں بائیں. دوبارہ سے تشہد پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, حدیث آ رہی ہے عمران ابن حسین کی, وہاں دیکھیں گے. اور ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اگر نماز کے اندر نسیان ہوتا ہے اور مقتدی سلام کے بعد امام کو ٹوکتا ہے اور امام تحقیق کرتا ہے, اور اس درمیان میں جو لوگوں نے گفتگو کی جیسا کہ بتایا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو جو اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ نماز مکمل ہو گئی ہے جی, اور نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے امام یا مقتدی ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس سے پڑھی ہوئی نماز فاسد نہیں ہوگی, بلکہ پڑھی ہوئی نمازوں کے اوپر ہی باقی نمازوں کی تکمیل کی جائے گی, اور اثر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, اب پھر وہاں سے آئے اور لکڑی پر آپ نے ٹیک لگایا. یہ جانے آنے کا بھی عمل ہوا, گویا قبلے سے انحراف بھی ہوا ہے, اور اس کے بعد چہرے پر غصے کا اثر تھا, تب ذوالفقار نے یہ وہ بات کہی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد سے نکل بھی گیا ہے اور پھر وہ پلٹا, کچھ لوگ جلد بازی میں نکلتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام نے 3 پڑھا کہ 4 پڑھا, اور سلام پھیر دیا امام نے, وہ نکل گئے, اور لوگوں نے جب یہاں کہا اور پھر امام نے کھڑے ہو کر نماز مکمل کرنا چاہیے, تو جو لوگ نکل رہے تھے یا جوتا چپل پہن کر کے جا رہے تھے وہ بھی واپس سے لوٹے, تو الحمدللہ ان کی بھی نماز درست ہو جائے گی اگرچہ وہ مسجد سے نکل چکے. چلیے صاحب, اب جو ایک بات تھی کہ سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کرے گا, تو تشہد اس میں کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ مسئلہ جو تھا جس کے بارے میں کہا تھا کہ عمران ابن حسین کی روایت آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی, جو اس باب کی 3 حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فسحا فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم, رواہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ, یعنی رواہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ ورواہ الحاکم وصححہ. حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے, امام ترمذی نے حسن کہا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے, حدیث کو صحیح قرار دیا. کیا ہے حدیث؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, حسین بالصاد, حسین رضی اللہ, عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی, سہو ہو گیا آپ سے, ایسا سہو جس میں سجدہ سہو بعد السلام کرتے ہیں, 3 رکعت پر سلام پھیرا تھا, روایت آئے گی آگے. فسجد سجدتین, کبھی کسی نماز میں عصر کی نماز میں اس دن 3 رکعت پر سلام ہوا تھا. فسجد سجدتین, تو ظاہر ہے کہ جب 3 پڑھا اور پھر بعد میں جب 1 رکعت کی یاد دہانی کرائی گئی تو آپ نے نماز پلٹائی, 1 رکعت پڑھی, گویا کہ 2 سلام کیا, تو نماز میں 1 سلام کا اضافہ ہو گیا جو پہلا سلام تھا. تو اس لیے ایسی صورت میں قبل بعد السلام سجدہ ہونا ہے, تو اس لیے یہ سجدہ بعد السلام کا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا, جیسا کہ تفصیل بتائی کہ وہ صاحب عصر کی نماز میں 3 رکعت پر سلام پھیرنے کا سہو تھا. ایسی صورت میں 2 سجدے سہو کے آپ نے بعد السلام کیے, پھر 2 سجدہ جب سہو کا ہو گیا تو آپ نے تشہد پڑھا, تشہد میں بیٹھے, تیار درود دعا پڑھی, پھر سلام پھیرا. جی یہ جو حدیث ہے جس پر حافظ ابن حجر نے کوئی ریمارک نہیں کیا ہے, ترمذی کی تحسین کو اور حاکم کی تصحیح کو باقی رکھا ہے, اپنا کوئی ریمارک نہیں کیا, بلکہ حاکم نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیحین کی شرط پر ہے, حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی سند میں ایک بندہ ہے اشعث بن عبد الملک, اشعث بن عبد الملک الحمرانی, راوی تو ثقہ ہے, لیکن خالد حذا سے روایت کرنے والی ایک فقہا کی حفاظ متقنین کی ایک جماعت ہے, شعبہ ہے,
وہیب ہے، اسماعیل بن علیہ ہے، یہ سب اشعث سے بڑے اونچے پائے کے محدث ہے، اسقا ہے۔ تو اگر یہ اشعث بن عبد الملک حمرانی جو کہ ثقہ ہے، اگرچہ بخاری میں اس کی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن ثقہ ہو کر کے بھی اس نے خالد حذا کے شاگردوں کی مخالفت کی۔ تو جب ثقہ راوی اسقا کی مخالفت کرے تو اس زیادتی کو یا اس اضافے کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں، اور شاذ منکر کی قبیل سے ہے، ضعیف کی قبیل سے۔ اس لیے اشعث کے علاوہ جتنے لوگوں نے روایت کی ہے، چنانچہ مسلم میں یہی حدیث آئی ہے خالد حذا سے، ابو قلابہ سے، ابو المحلب سے، عمران ابن حسین سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، 3 رکعت پر سلام پھیرا، پھر گھر میں داخل ہوئے، پھر آپ باہر آئے، ایک شخص جس کا نام خرباق تھا، جس کے ہاتھ میں درازی تھی، اس نے آپ کو یاد دلایا، اور وہ ساری بات ہوئی، غصہ آپ پر جھلک رہا تھا، چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے بعد کہا کیا ذوالیدین نے صحیح کہا ہاں، تو آپ نے 1 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو سجدہ کیا، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ لہذا یہ تشہد کا جو ذکر اشعث نے کیا ہے، یہ زیادتی شاذہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال ایسی صورت میں کہ جب کہ قبل از وقت سلام پھیر دیا جائے، رکعتوں کے اتمام سے قبل سلام پھیر دیا جائے اور پھر نماز مکمل کرے، تو ایک سلام کا اضافہ جو نماز میں اضافہ سمجھا جائے گا، ایسی صورت میں سجدہ سہو بعد السلام ہوگا، اور صحیح قول یہ ہے کہ بلا تشہد سلام پھیرے گا۔ لیکن تشہد کر کے سلام پھیرنے کا جو قول ہے یہ جمہور کا ہے۔ خود حنابلہ بھی ایک قول میں، مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو بعد السلام ہوگا تو تشہد پڑھ کے پھر سلام پھیرا جائے گا۔ لیکن حنابلہ کا ایک قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پسند کیا ہے، اور عمران بن حسین کی جو مسلم کی حدیث ہے، ان تمام روایتوں کی روشنی میں محققین علماء جیسے ابن عبد البر ہے، مالکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل کی روشنی میں جو قول ہے وہ صحیح یہی ہے کہ تشہد کے بغیر سلام پھیرے گا، کیونکہ اگر تشہد ہوتا تو ہماری طرف وہ ہمارے لیے وہ لوگ اس کو نقل کیے ہوتے، منقول ہوتا وہ، سمجھا نا۔ لہذا جو ایک حدیث ہے جس کو بیان کیا ہے اشعث بن عبد الملک حمرانی نے خالد حذا سے، یہ اس کی ان کا یہ اضافہ شاذ ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں اما التشہد فی سجدہ سہو بعد السلام، بعد السلام جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کے بعد تشہد پڑھنا، لا احفظہ من وجہ صحیح عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو نہیں جانتا۔ علامہ نووی نے بھی کہا کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس سلسلے کے اندر۔ لہذا یہ جو ابھی ہمارے باب میں عمران بن حسین کی روایت ہے، جس کو ترمذی نے حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ شاذ روایت ہے جو ضعیف کے حکم میں ہے، اور انشاءاللہ یہی راجح ہے کہ بعد السلام سجدہ سہو کی حالت میں صرف 2 سجدہ کریں گے اور دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ اب آئیے صاحب، 3 حدیث ہو گئی ہمارے سامنے، ایک چوتھی حدیث دیکھیے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدر كم صلى 3 ام 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى 5 شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواہ مسلم۔ یہ شک کی حالت ہے کہ اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو کیا کرے۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں، ایک ابو سعید خدری کی، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آ رہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک میں مبتلا ہو جائے، یا شک اس پر طاری ہو جائے کہ وہ نہ جان پائے کہ اس سے کتنی رکعت پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تو ایسی صورت میں فلیطرح الشک، وہ شک کو ہٹائے اور یقین پر نماز کو مکمل کرے۔ ولیبنی علی ما استیقن، یہ یقین ہے کہ کون سی رکعت ہے، اس کے اوپر اپنی نماز کو بنا ڈالے، یعنی مکمل کرے، دیوار اپنی نماز کی مکمل کرے، ختم کرے، مکمل کرے اپنے یقین پر۔ تو اگر یقین کی کیفیت ہو تب نہ اس کے اوپر بنا ڈالے گا، اور ایسی صورت میں قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے سہو کی کرے گا۔ 3 4 میں شک ہوا، لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں میں نے 3 پڑھا ہے، یا یقین ہو گیا کہ میں نے 4 ہی پڑھا ہے،
تو اگر یقین پر عمل کرتا ہے تب قبل السلام سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر شک برابر سے قائم ہے، کسی ایک طرف غالب گمان نہیں ہو رہا ہے، تب ایسی صورت میں بنا علی الیقین ڈالیں۔ اور وہ یقین کتنے پر ہے؟ کم رکعتوں پر۔ کم پر؟ وہ جو میں نے مثال آپ کو دی وہ ارجح کی مثال دی، ابھی جو مثال دی میں اس کو بدلتا ہوں کہ اگر 3 اور 4 میں شک ہے اور برابر سے شک قائم ہے، کسی طرف بھی غالب گمان نہیں ہے، 60% مزاج کہیں نہیں جا رہا ہے کہ 3 ہے یا 4 ہے، 50% دونوں طرف ہے، تب ایسی صورت میں بنا علی الیقین ڈالیں، اور وہ ہے اقل رکعت۔ 3 4 میں شک ہے تو آپ اس کو 3 سمجھیں، 2 اور 3 میں مغرب میں فرق ہے، شک ہے تو آپ اس کو 2 سمجھ کر کے نماز کو مکمل کریں، اور ایسی صورت میں قبل السلام سجدہ سہو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر 4 رکعت والی نماز میں 3 4 میں شک ہے، اور اگر اس نے مثال کے طور پر فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اس نے 5 پڑھ لیا، یعنی 4 رکعت اس نے پڑھ لی تھی، اور 3 4 میں شک کی بنیاد پر اس نے بنا علی الیقین ڈالا، 3 ہی سمجھ کے پڑھا، تو ہوئی کیا رکعت نماز؟ 5 ہو گئی، 4 تو پڑھ ہی چکا تھا، اور شک اور تردد برابر سے 50% دونوں طرف قائم تھا، 3 4 پر برابر سے شک قائم تھا، تو 3 مان کر کے اس نے قبول کیا تو 5 ہو گئی، تو یہ جو 2 سجدہ ہوا اس نماز کو جوڑا کر دے گا، یعنی 6 رکعت جوڑا تعداد ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اور اگر اس نے واقعی 3 ہی پڑھی تھی تو یہ رکعت جو اس نے پڑھی ہے بنا علی الیقین کرنے کی صورت میں 3 مان کے چلا ہے، تو چلو نماز مکمل ہو گئی، 4 ہو گئی، اور یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ترغیب، رغام ذلت کی مٹی جو ناک میں لگتی ہے شیطان کے لیے تذلیل کا باعث ہوگی، یہ 2 سجدے تذلیل کا باعث ہوں گے جی، یا نماز وہ رکعت جو پڑھی ہے وہ نماز اور 2 سجدے ترغیب للشیطان، شیطان کے اذلال اور توہین کا باعث ہوں گے، جو چلا تھا مصلی کی نماز خراب کرنے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ذلت نصیب ہوئی۔ تو یہ حدیث جو ہے کہ مصلی کو جب شک ہو نماز کے اندر اور کوئی پہلو کم کا یا زیادہ کا 3 یا 4 میں سے کوئی ایک پہلو اس کے نزدیک راجی نہ ہو، تو وہ شک کو چھوڑے، یقین پر عمل کرے، فلیترہ شک کو چھوڑے، ولیبنی علی ما استیقن، اور اپنے یقین پر بنیاد ڈالے، اور یقین عقل پر، عقل رکعت پر یقین ہے کہ 3 تو لازماً پڑھا ہے، 3 4 میں شک ہے نا، تو 3 تو پڑھا ہی نہ ہے، 4 میں شک ہے، تو لہٰذا 3 سمجھ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے، اور قبل السلام 2 سجدہ سہو کا کرے، پھر سلام پھیرے۔ یہی جمہور امت کا قول ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقہ سے 2 اور 3 میں شک ہے اور شک برابر سے قائم ہے، تو 2 رکعت مان کے نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو قبل السلام پھیرے۔ اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ اگر 5 پڑھا لیا ہے اس نے تو یہ 2 سجدہ اس کو جوڑا کر دے گا، سمجھا کہ کیونکہ ظہر عصر یا عشاء میں تو 4 رکعت مطلوب ہے، اور یہ 4 جو ہے جوڑا ہے، 2 4 رکعت، 3 ہے نا وہ نہ اوڈ ہے یا طاق ہے، 4 جوڑا ہے، تو اسے کہا کہ جوڑا بن جائے گی۔ اور اگر نہیں 3 پڑھا تھا تو یہ 1 رکعت جو اس نے پڑھی وہ 4 نماز کو مکمل کر رہی ہے، اور یہ 2 سجدہ جو ہے وہ شیطان کی تذلیل کا باعث بنے گا۔ تو ایسی صورت میں قبل السلام کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اب تک ہم نے 2 حالت پڑھی قبل السلام کی۔ ایک حالت تو یہ پڑھی جو عبداللہ بن بحیرہ کی حدیث میں پڑھا تھا کہ تشہد اول آپ نے چھوڑ دیا، نماز میں نقص ہو گیا تو آپ نے قبل السلام کیا تھا۔ ایک حدیث یہاں ہے کہ جب نماز کی تعداد میں، رکعت کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے اور کوئی ایک پہلو غالب نہ ہو، دماغ میں شک برابر سے قائم رہے، تو ایسی صورت میں بنا علی الیقین ڈالے گا اور قبل السلام سجدہ سہو کرے گا۔ تو تشہد اول چھوڑنے میں قبل السلام سجدہ سہو کرے گا، اور نماز کی رکعتوں میں تعداد میں شک ہو جائے اور کوئی ایک پہلو غالب اس کے دماغ میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں بنا علی الیقین ڈال کر کے قبل السلام سجدہ سہو کرے گا۔ یہ 2 حالت قبل السلام کی ہوئی۔ اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا یا 3 پر سلام پھیر دیا، پھر 1 رکعت مکمل کی یا 2 رکعت مکمل کی، تو ہم ابو ہریرہ کی روایت جو ذوالیدین والی تھی اس کو پڑھ کے آیا ہے، اور عمران بن حسین کی کہ سجدہ سہو بعد السلام ہوگا۔ اب ایک شکل یہاں بھی دیکھیے، علی بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ 5ویں حدیث باب کی، کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فلما سلم، جب سلام پڑھ آپ نے پھیر دیا، قیل لہ، آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، کوئی نیا قانون آ گیا ہے؟ آپ نے کہا وما ذالک، وہ کیا؟ تو آپ نے، لوگوں نے کہا صلیت کذا و کذا، آپ نے ایسا اور ایسے نماز پڑھی، یعنی آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلا رجلیہ، آپ نے دونوں پیروں کو موڑا،
اور قبلہ کی طرف آپ نے استقبال کیا، قبلے کی طرف استقبال کیا. یہ نہیں کہ 5 پڑھا تھا تو 6 رکعت پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے. جی 5 ایک رکعت تو آلریڈی پہلے ہی زیادہ ہو چکی ہے غلطی سے، اب یہ جان بوجھ کر کے آپ دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے صرف اپنے دونوں پیر کو موڑا اور قبلہ کا استقبال کیا اور 2 سجدے سہو کے کیے، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. اور اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ دیکھو اگر نماز میں کوئی چیز انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء انبأتکم بہ، اگر نماز میں کوئی چیز پیدا ہوتی تو میں پہلے ضرور تم کو خبر کرتا، لیکن انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں، انما میں بھی بشر ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم لوگ بھولتے ہو ویسے میں بھولتا ہوں. فاذا نسیت فذکرونی، لہٰذا جب مجھ سے بھول ہو جائے تو تم یاد دلایا کرو نماز کے اندر. اللہ اکبر اللہ. اور یہاں آپ رول دے رہے ہیں وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، اگر تم میں سے کسی شخص کو اس کی نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ، فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ، ثواب ساتھ سے درستگی کو ٹٹولے. درستگی کو ٹٹولے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھے کہ اس نے کیا ہے، کرنا کیا ہے، غالب گمان اس کا کدھر ہے. فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلبہ گمان پر عمل کرے، تحری کرے کہ راجے اس کے نزدیک کیا ہے، 3 ہے یا 4، 3 ہے یا 4، جس طرف بھی جائے غالب گمان 3 پڑ جائے کہ 4 پڑ جائے. اگر غلبہ گمان پر عمل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں نماز کو مکمل کرے غلبہ گمان پر. ثم لیسجد سجدتین، پھر 2 سجدہ کرے. اب یہ سجدہ قبل سلام کرے گا کہ بعد سلام کرے گا، متفق علیہ. اس روایت میں تو نہیں ہے، دوسرا لفظ جو بخاری کا لفظ آیا ہے اس کے اندر ہے فلیتم، نماز مکمل کرے، ثم یسلم، پھر سلام پھر ثم یسجد. الحمدللہ واضح ہو گیا کہ یہاں یہ سجدہ جو ہوگا شک کی بنیاد پر جب آدمی غلبہ گمان پر عمل کرے گا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بعد السلام کرے گا. اور شک کی بنیاد پر اگر شک برابر سے قائم رہا تو یقین پر عمل کرے گا، جیسا کہ عمران کی روایت میں بھی پڑھا، تو قبل السلام سجدہ کرے گا، قبل السلام سجدہ سہو کرے گا. اور اگر گمان غالب پر عمل کر رہا ہے، 60% مزاج ہے کہ 3 رکعت ہے، یا 60% 70% مزاج ہے کہ 4 ہے، تو اس پر اگر وہ اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے تب ایسی صورت میں بعد السلام کرے گا. گویا شک کی حالت میں 2 ہوگی کہ گمان کسی ایک طرف غالب جا رہا ہے، اگر غلبہ گمان پر آپ نے عمل کیا ہے تو سجدہ سہو بعد السلام کرنا ہے، اور اگر کسی ایک پہلو پر غالب گمان نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر شک برابر سے قائم ہے تو آپ عقل پر بنیاد نماز کھڑی کریں اور نماز مکمل کریں. 3 اور 4 میں شک ہے یا 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 لیں یا 3 لیں، 2 اور 3 لیں. چلیے صاحب، تو بخاری میں روایت آ گئی کہ نماز مکمل کرے، سلام پھیرے، پھر سجدہ سہو کرے. اور مسلم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر کتنا فائدہ ہے. دیکھیے ترک جمع جانے سے اور ترک کو جمع کرنے سے فائدہ کتنا زبردست ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتئی السہو بعد السلام والکلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو سجدہ کیا تھا، جو ابن مسعود کی روایت میں آیا ہے کہ وہ آپ نے سجدہ سہو سلام کے بعد اور کلام کے بعد کیا تھا. یعنی سلام تو پھیرا ہی تھا، اور کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ احدث شیء فی الصلاۃ، یا حدث فی الصلاۃ شیء، کہ نماز میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی. آپ نے کہا وہ کیا؟ اب وہ ساری گفتگو دیکھا کہ آپ کے اور صحابہ کے درمیان ہوئی ہے، تو یہ سب سلام کے بعد ہوا ہے، اور نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے کلام کی نوبت آئی ہے. لہٰذا یہ کلام جو ہے نماز کو مکمل کرنے میں حرج نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے سے بھی بات آ رہی ہے کہ سلام کے بعد اور سجدہ سہو سے قبل جو گفتگو ہوئی ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی، نماز کو خراب نہیں کرے گی، کیونکہ یہ گفتگو نماز کی مصلحت کے لیے ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص مصلی 1 رکعت زیادہ کر دے، 5 رکعت مثلا ظہر میں پڑھ لے، تو سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو دیکھنا پڑے گا کہ ایک رکعت اور مکمل کرے. بھائی کیوں مکمل کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس میں بقدر تحیات بیٹھا ہوگا یا بقدر تحیات نہیں بیٹھا ہوگا. اگر بقدر تحیات بیٹھ گیا تو فرض اس کی ہو گئی وہی بغیر سلام کے. بقدر تحیات 4تھی رکعت میں اگر بیٹھا ہوگا تو اس کی نماز ہو گئی. 1 رکعت اس نے زیادہ پڑھی ہے، 1 رکعت اور پڑھ لے تاکہ یہ 2 رکعت سنت ہو جائے گی. اور اگر بقدر تحیات نہیں پڑھا ہے اس نے تو پھر اس کی نماز باطل ہے. اب یہاں بتائیے کیا شکل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بقدر تحیات جلوس کیا ہوگا، تو اگر بقدر جلوس کیا آپ کی تھیوری کے مطابق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت پڑھنا چاہیے تھا. اور اگر بقدر تحیات 4تھی رکعت میں آپ نہیں بیٹھے تو آپ کو اثر نو نماز پلٹانی چاہیے تھی.
یہ شکل بھی آپ نے نہیں کی بلکہ آپ نے صرف 2 سجدے پر اکتفا کیا. تو شریعت یہاں کچھ کہہ رہی ہے اور ان کی عقلیت کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اگر 5 رکعت ہو جائے یا 3 فجر مغرب میں 4 ہو جائے تو رکعتوں کا اضافہ نہیں کرنا ہے بلکہ 2 سجدہ بعد السلام کرنا ہے. اور اگر نماز کے لیے جیسے ہی 5ویں رکعت کے لیے مثال کے طور پر اٹھاتا امام اور اس کو یاد آیا کہ یہ تو 5ویں رکعت ہے، وہ بیٹھ گیا اسی وقت، تو الحمدللہ اس کو اسی وقت بیٹھ جانا چاہیے اور پھر نماز کو مکمل کرنا چاہیے اور تحیہ سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے. بہرحال یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اب یہاں ہمارے پاس 2 صورت ہوئی. بعد السلام کی 2 صورت کیا ہوئی کہ جب نماز میں کمی ہو جائے یا اضافہ ہو جائے تو بعد السلام ہو. دوسری شکل یہ کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو اور شک کی صورت میں کسی ایک پہلو پر دماغ زیادہ جاتا ہو، غلبہ گمان، اور اس غلبہ گمان پر اگر عمل کر کے آپ نماز مکمل کرتے ہیں تو بعد السلام آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. باب ما جاء فی السجود للشک. چلیے اب ایک روایت اسی سجدے یہ شک کے سلسلے کی ایک روایت ہے، لیکن دیکھیے اس میں بھی کلام ہے. کہتے ہیں احمد ولی احمد و ابی داؤد و نسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر کی مرفوعاً حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں شک پڑے تو سجدہ سہو 2 سجدہ کرے بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد. اب انہوں نے اس میں مطلق کہا کہ جو بھی شک ہو رکعت کی تعداد میں، دماغ غالب گمان کسی طرف جا رہا ہو کہ نہیں جا رہا ہو، کہا کہ کچھ نہیں، بنا علی الیقین وغیرہ کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ ہر حال میں شک کی صورت میں چاہے آپ یقین پر عمل کرتے ہوں یا تحری کر کے غلبہ گمان پر عمل کرتے ہوں، بعد السلام ہی کرنا پڑے گا. یہ حدیث جس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مخالفت کر رہی ہے ان 2 روایتوں کی جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، ابن مسعود کی روایت اور اس سے قبل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ آدمی شک میں مبتلا ہو تو نماز کے اوپر بنا علی یقین ڈالے. ابو سعید خدری کی روایت کہ بنا علی یقین ڈالے، فلیبنی علی الیقین، جی فلیبنی علی الیقین. اور یہ ابن مسعود کی روایت کہ تحری کرے اور غلبہ گمان پر عمل کرتا ہے تو بعد السلام کرے. یہ جو یہاں روایت ہے کہ شک کی صورت میں سجدہ سہو ہر حال میں بعد السلام ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ اسناد ضعیف ہے. اور اس کے اندر جو بندہ ہے، وہ راوی جو اس کے اندر ہے وہ مصعب بن شیبہ، مصعب ابن شیبہ ضعیف راوی ہے. امام احمد نے کہا کہ مناکیر روایت کرتا تھا، منکر حدیث بیان کرتا تھا. ابو حاتم نے کہا کہ علماء نے اس کے اچھا نہیں سمجھا، قوی نہیں ہے. امام نسائی نے کہا منکر الحدیث ہے جی. اور اسی طریقے سے مصعب بن شیبہ کا استاد عتبہ بن محمد، اس کے لیے بھی اس کے سلسلے میں بھی نسائی نے کہا کہ یہ معروف شخص نہیں ہے. بہرحال حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے متن میں بھی اضطراب ہے، کیونکہ بعض روایت میں یہی روایت جو ہے جیسا کہ بلوغ المرام میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آدمی جب شک ہو رکعتوں کی تعداد میں تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فل یسجد سجدتین بعد ما سلم، سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کرے. اور یہی روایت جو مسند احمد میں شخص کی آئی ہے اسی سند سے، تو وہاں ہے کہ فل یسجد سجدتین وہو جالس، بیٹھا 2 سجدہ سہو کرے. قبل السلام ہو کہ بعد السلام ہو کچھ بیان نہیں ہے. گویا کہ بیٹھا 2 سجدہ کرے، گویا قبل السلام. تو 2 طرح کے الفاظ ہیں، جبکہ ہمارے سامنے ابو سعید خدری کی اور حضرت ابن مسعود کی روایت واضح ہے کہ جب آدمی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو چھوڑے اور یقین پر بنیاد مکمل کرے، یعنی یقین پر کم رکعتوں کی تعداد لے کر کے نماز مکمل کرے اور ایسی صورت میں قبل السلام کرے. اور ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ اگر شک ہو تو غلبہ گمان فلیتحری ثواب، تحری کرے، غلبہ گمان پر اگر عمل کرتا ہے تو سجدہ سہو بعد السلام کرے. تو یہ حدیث ان دونوں حدیث کی مخالفت بھی کر رہی ہے، خود اس کی متن میں اختلاف ہے اور اس کی سند کے اندر مصعب بن شیبہ ضعیف منکر راوی ہے اور اس کا استاد عتبہ بن محمد بھی غیر معروف شخص ہے. اس لیے خود امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف الجامع میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے صاحب، اگر کوئی شخص تشہد اول کو چھوڑ کے اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے اور کسی نے کہا، یاد دلایا، سبحان اللہ کہا، یا اس کو خود یاد آیا اور بیٹھ گیا، جو بات پہلی بار آغاز میں آئی تھی گفتگو کی اس کا بیان آ رہا ہے. مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے، سند میں ہے تو ضعف لیکن معنی اس کا صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شک احدکم، جب تم میں کہ کسی کو شک ہو اور 2 رکعت پر اٹھ جائے، فاستتم قائما، پورے طریقے سے اٹھ گیا، فلیمض، تو جاری رہے نماز میں، پھر وہاں سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سجدہ سہو کرے گا.
کب کرے گا؟ قبل السلام. یاد کیجیے عبداللہ بن بحیرہ کی روایت کو. وَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، اور اگر ابھی پورے طریقے سے کھڑا ہوا نہیں ہوا ہے اور یاد آیا، اس کا مطلب کہ ابھی اٹھنا ہی چاہ رہا تھا، ابھی اس کی ران پنڈلی سے الگ ہوئی ہی تھی، یا اٹھ کر کے اٹھنا چاہ رہا تھا، چاہے بیٹھنے سے قریب ہو کہ اٹھنے سے قریب ہو، ابھی پورے طریقے سے اٹھا نہیں ہے، تو کافل یہ جس کو بیٹھ جائے. اور یہ جملہ ہے ولا سہو علیہ، اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. یعنی اگر وہ بیٹھ گیا ہے تو سہو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تحیات چھوڑی ہی نہیں، بیٹھ گیا. ہاں البتہ اگر پورا کھڑا ہو گیا ہے تو چونکہ اس نے تحیات چھوڑ دی ہے تو کرے گا، لیکن اپنی جگہ سے اٹھ گیا ہے تھوڑا تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو سند ہے یہ ضعیف ہے. کہتے ہیں ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے، دارقطنی نے، اور لفظ دارقطنی کا ہے بسند ضعیف. خود حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف سند سے ہے، کیونکہ اس کی تمام بھی ایک آدھ دو طرق کا ذکر کیا ہے امام البانی نے، لیکن اس کے اندر بھی بنیادی طور پر جو راوی ہے جابر الجعفی، یہ جابر بن یزید الجعفی، یہ رافضی ہے، رافضی متروک، رافضی شیعہ ہے، متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث ضعیف ہوتی. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جابر جعفی کی مطابعت میں کہا کہ تحاوی میں ایک حدیث ہے جسے ابراہیم بن تحمان مغیرہ بن شبیل سے روایت کرتے ہیں، وہ قیس بن ابی حازم سے ذکر کرتے ہیں. گویا کہ یہاں پر مغیرہ بن شبیل سے روایت کرنے والے جعفر الجعفی کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ بہت احتمال ہے کہ ابن تحمان کے بعد جابر جعفی یہاں سے گرا ہوا. اسی لیے شعیب ارناؤوط اور دوسرے محققین نے لکھا ہے کہ تحاوی کے مطبوع نسخے سے جابر جعفی کا نام گر گیا ہے، لہذا یہ حدیث بھی مطابعت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، حدیث ضعیف ہے. جی لہذا اگر کوئی شخص جب حدیث ضعیف ہوئی تو قعود سے آپ جیسے ہی اٹھنا چاہ رہے تھے اور آپ کو سبحان اللہ کہا گیا اور پھر آپ بیٹھ گئے، تو چونکہ محل جلوس سے آپ دوسرے کیفیت میں منتقل ہو رہے تھے، اس لیے اگر آپ بیٹھ بھی گئے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ہاں البتہ کھڑے ہو گئے تو بیٹھنا نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھنے سے قریب ہیں یا ابھی پورے طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے تو آپ بیٹھ جائیے، تشہد کر لیجئے، لیکن سجدہ سہو بہرحال لازم کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ محل جلوس سے قیام کی طرف اٹھ گئے تھے، اور یہ ایک طرح کی نماز میں اضافہ ہے. اور آثار صحابہ حضرت انس وغیرہ کے بھی آثار ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے تلخیص الحبیر میں. لہذا راج یہی ہے کہ اگر آدمی اٹھنے والا ہے، اٹھنے کی پوزیشن میں آ گیا اور پھر تسبیح کے ذریعے کسی نے یاد دلا دیا اور وہ بیٹھ گیا، تو اس کو سجدہ سہو لازم ہے قبل السلام. اب ایک حدیث اور ہے چھوٹی سی سجدہ سہو کے تعلق سے، سہو الامام یتحملہ الماموم کے باب کے تحت اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس حدیث پر اگر عنوان لگانا چاہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس شخص پر کوئی سہو نہیں ہے جو امام کے پیچھے. بہت بات ٹھیک ہے، اگر امام سہو کرے تو اس پر بھی ہے، مقتدی پر بھی، کہ امام سے غلطی ہوئی ہے، سہو ہوئی ہے، تو امام کی غلطی میں اور سہو میں جو سجدہ اس پر لازم ہے وہ تمام مقتدیوں کو ہے. لیکن اگر مقتدی سے سہو ہوا، مثلا امام تشہد میں بیٹھا ہے، اب وہ سیدھے دوسری رکعت کے بعد اسے سوچا تھا کہ بندہ تیسری رکعت پڑھ چکا ہے، چوتھی کے لیے اٹھا، سیدھے وہ اٹھتا چلا گیا انگلی کے سرے پر گھٹنے پر ٹیک لگاتے ہوئے، اور جیسے وہ کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ارے امام اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے، بندہ جلدی سے بیٹھ گیا، یا جہاں بیٹھنا چاہیے تھا وہاں وہ کھڑا ہو گیا، جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں وہ تحیات میں بیٹھ گیا. تو یہ جو سہو ہوا ہے امام مقتدی سے، اس پر اس کے لیے کوئی سجدہ سہو کا نہیں ہے. جی امام سے سہو کا، امام کے سہو میں مقتدی شریک رہے گا، لیکن اگر مقتدی سے خود کسی رکعت میں امام کے پیچھے سہو ہو جاتا ہے تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، الا یہ کہ اگر وہ مسبوق ہے، ایک رکعت یا دو رکعت مسبوق ہے، بعد میں اس نے پڑھی ہے اور اس میں اس کو کوئی شبہ ہو گیا ہے، یا یہ ہے کہ صاحب امام کے ساتھ ہی اگر کوئی غلطی کر گیا ہے، صاحب جو سجدہ سہو واجب کرتا ہے اور بعد میں اس کو رکعت پڑھنی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے، یا ایسے شخص کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا. اچھا ایک حدیث چھوٹی سی اور ہے، صوبان کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم، ہر سہو کے لیے دو سجدہ ہے سلام کے بعد، ہر سہو کے لیے دو سجدہ ہے سلام کے بعد. اب بتائیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز میں کئی مرتبہ اگر سہو ہو جائے، کسی نے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم چھوڑ دیا، اور یہ تصویر رکوع میں حنابلہ کیا واجب ہے، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ دیا، یا اور پھر دوسری رکعت کے اندر دوسری رکعت کے بعد تحیات میں بیٹھنا چھوڑ دیا، تو اگر ہر تحیات کے بعد، ہر سہو کے بعد دو سجدہ ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے سہو ہو دو سجدہ ہو جائے،
لیکن تمام سہو حقیقت یہ ہے یا صحیح ہے کہ ایک دوسرے میں داخل ہے، اسی لیے سجدہ سہو کو اخیر میں رکھا گیا ہے قبل السلام یا بعد السلام، تاکہ جتنے بھی طرح کے سہو ہوں گے اس سب کے لیے صرف 2 سجدہ سہو کا کافی ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدہ ہے اور وہ بھی ہر حالت میں سلام کے بعد ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور سند اس کی ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں زہیر بن سالم العنسی، جس کو ہمسی بھی کہتے ہیں، یہ منکر الحدیث راوی ہے۔ اسے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حالانکہ اسے سنا نہیں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ یہاں تک سجدہ سہو کا باب تھا، بیان تھا۔ اب اسی باب کے اندر سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کا بیان ہوگا، جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھا جائے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق۔